السلام علیکم دوستو، میں ہوں کاشف قمر اور آپ موجود ہیں اسلامک نیٹ ورک پہ۔ دوستو اسلامک نیٹ ورک میں ہم مشکات المصابیح کا مطالعہ کر رہے ہیں، تو اس میں آج جو ہم باب پڑھنے لگے ہیں وہ کتاب الصلاۃ ہے۔ یہ کافی لمبا باب ہے اور کافی احادیث ہم نے پڑھ رہی ہیں، اور اس کا سب ٹاپک آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے نماز پڑھنے کا بیان، اور یہ حدیث نمبر ہے 790۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی مسجد میں آیا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی ایک جانب تشریف فرما تھے۔ پس اس نے نماز پڑھی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام کا جواب دے کر فرمایا، واپس جا کر نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ پس وہ گیا اور نماز دہرائی، پھر آ کر سلام عرض کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا جواب دے کر فرمایا، واپس جا کر نماز پڑھ کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ پس تیسری یا چوتھی مرتبہ اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سکھا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم نماز پڑھنے کا قصد کرو تو خوب اچھی طرح وضو کرو، پھر قبلہ رخ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہو، پھر جس قدر قرآن تمہیں یاد ہو پڑھو، پھر اطمینان کے ساتھ رکوع کرو، پھر سیدھے کھڑے ہو جاؤ، پھر اطمینان کے ساتھ سجدہ کرو، پھر اٹھو حتیٰ کہ اطمینان کے ساتھ بیٹھ جاؤ، پھر اطمینان کے ساتھ سجدہ کرو، پھر اٹھو حتیٰ کہ اطمینان کے ساتھ بیٹھ جاؤ، اور ایک دوسری روایت پہ ہے کہ پھر اٹھو حتیٰ کہ تم اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، پھر اپنی تمام فرض و نفل نمازوں میں ایسا ہی کیا کرو۔ حدیث نمبر 791۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز اللہ اکبر سے اور قرات الحمدللہ رب العالمین سے شروع کیا کرتے تھے۔ جب آپ رکوع کرتے تو اپنا سر مبارک اوپر اٹھاتے، نہ نیچے جھکاتے، بلکہ ان دونوں سورتوں کے درمیان برابر رکھتے۔ جب رکوع سے سر اٹھاتے تو بالکل سیدھا کھڑے ہوتے اور پھر سجدہ کرتے، یا سجدے سے سر اٹھاتے تو پھر اطمینان سے بیٹھ جاتے اور پھر دوسرا سجدہ کرتے۔ آپ ہر دو رکعتوں کے بعد التحیات پڑھتے تھے۔ آپ بائیں پاؤں کو بچھا دیتے اور دائیں پاؤں کو کھڑا رکھتے تھے۔ آپ شیطان کی طرح بیٹھتے، سرین کے بل بیٹھ کر ٹانگیں کھڑی کر لینا اور ہاتھ زمین پر لگا دینا سے درندوں کی طرح بازو بچھا کر سجدہ کرنے سے منع کیا کرتے تھے، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ پر نماز ختم کیا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 792۔ ابو حمید سعدی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ایک جماعت میں فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے متعلق میں تم سب سے زیادہ جانتا ہوں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جب آپ نے اللہ اکبر کہا تو اپنے ہاتھ اپنے کندھوں کے برابر کر لیے، جب آپ نے رکوع کیا تو اپنے ہاتھ گھٹنوں پر رکھے، پھر اپنی کمر کو جھکایا، جب رکوع سے سر اٹھایا تو بالکل سیدھے کھڑے ہو گئے حتیٰ کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ گئی۔ جب سجدہ کیا تو آپ نے ہاتھ رکھے جو کہ بچھے ہوئے تھے، نہ سمٹے ہوئے تھے، اور آپ نے پاؤں کی انگلیوں کے کناروں کو قبلہ کی طرف کیا تھا۔ جب آپ دو رکعتوں میں بیٹھے تو آپ نے اپنے بائیں پاؤں پر بیٹھے اور دائیں پاؤں کو کھڑا کیا، اور جب آخری رکعت میں بیٹھے تو بائیں پاؤں کو آگے بڑھا کر سرین پر بیٹھ گیا اور دائیں پاؤں کو کھڑا کیا۔ حدیث نمبر 793۔ ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے رکوع کے لیے اللہ اکبر کہتے، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو رفع یدین کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے اٹھتے وقت فرماتے، اللہ نے سن لی جس نے اس کی حمد بیان کی، ہمارے رب تمام حمد و ستائش تیرے ہی لیے، اور اپنے سجدوں کے مابین یہ رفع یدین نہیں کیا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 794۔ نافع سے روایت ہے کہ جب ابن عمر نماز شروع کرتے تو اللہ اکبر کہتے اور ہاتھ اٹھاتے، جب رکوع کرتے تو ہاتھ اٹھاتے، جب سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے تو ہاتھ اٹھاتے، اور جب دو رکعتیں پڑھ کر کھڑے ہوتے تو ہاتھ اٹھاتے تھے، جبکہ ابن عمر نے اس حدیث کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 795۔ مالک بن حویرث بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہتے تو اپنے ہاتھ اٹھاتے حتیٰ کہ وہ انہیں کانوں کے برابر لے آتے، جب رکوع سے سر اٹھاتے اور سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے تو بھی اسی طرح کرتے، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ حتیٰ کہ وہ انہیں اپنے کانوں کی لو کے برابر کر لیتے۔ حدیث نمبر 796۔ مالک بن حویرث سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، جب آپ نماز کی رکعت میں ہوتے تو اطمینان سے بیٹھ جاتے اور پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے۔ حدیث نمبر 797۔ وائل بن حجر سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ نے نماز شروع کی تو ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہا، پھر اپنا کپڑا لپیٹ لیا، پھر دائیں ہاتھ بائیں پر رکھا، جب رکوع کرنے کا ارادہ کیا تو کپڑے سے ہاتھ نکالے، رفع یدین کیا اور اللہ اکبر کہا، پھر رکوع کیا، جب سمیع اللہ لمن حمدہ کہا تو رفع یدین کیا، اور جب سجدہ کیا تو دونوں ہاتھوں کے درمیان سجدہ کیا۔ حدیث نمبر 798۔ سہل بن سعد بیان کرتے ہیں کہ لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ ہر آدمی دوران نماز اپنا دائیں ہاتھ بایاں بازو پر رکھے۔ حدیث نمبر 799۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تو اللہ اکبر کہتے، پھر جب رکوع کرتے تو اللہ اکبر کہتے، پھر جب رکوع سے سر اٹھاتے تو سمیع اللہ لمن حمدہ
فرماتے، پھر آپ حالت قیام میں ربنا لک الحمد پڑھتے، پھر جب سجدہ کے لیے جھکتے تو اللہ اکبر کہتے، پھر جب سجدے سے سر اٹھاتے تو اللہ اکبر کہتے، پھر جب سجدہ کرتے تو اللہ اکبر کہتے، پھر جب سجدے سے سر اٹھاتے تو اللہ اکبر کہتے، پھر نماز مکمل ہونے تک اسی طرح کرتے، اور جب 2 رکعتیں پڑھ کر بیٹھنے کے بعد کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے۔ حدیث نمبر 800۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لمبے قیام والی نماز سب سے افضل نماز ہے۔ حدیث نمبر 801۔ ابو حمید سعدی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 صحابہ کی موجودگی میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے متعلق میں تم سب سے زیادہ جانتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا بیان کرو۔ انہوں نے فرمایا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا ارادہ فرماتے تو کندھوں کے برابر ہاتھ اٹھاتے، پھر اللہ اکبر کہتے، پھر قرات کرتے، پھر اللہ اکبر کہہ کر کندھوں کے برابر ہاتھ اٹھاتے، پھر رکوع کرتے اور اپنی ہتھیلیاں گھٹنوں پر رکھ دیتے، پھر برابر ہو جاتے، آپ سر کو جھکاتے نہ بلند کرتے، پھر سر اٹھاتے تو سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے، پھر کندھوں کے برابر ہاتھ اٹھاتے اور اطمینان کے ساتھ برابر کھڑے ہو جاتے، پھر اللہ اکبر کہتے اور سجدے کے لیے زمین کی طرف جھک جاتے۔ آپ اپنے ہاتھ پہلوؤں سے دور رکھتے، پاؤں کی انگلیاں کھولتے، پھر سر اٹھاتے، بائیں پاؤں کو موڑتے اور اس پر بیٹھ جاتے، اور قدر اطمینان سے بیٹھتے کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جاتی اور اطمینان سے بیٹھے رہتے، پھر سجدہ کرتے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھتے، بائیں پاؤں موڑتے اور اس پر بیٹھ جاتے اور اس قدر اطمینان سے بیٹھتے کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جاتی، پھر کھڑے ہوتے، پھر دوسری رکعت میں اسی طرح کرتے، پھر جب دوسری رکعت کے بعد کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہہ کر کندھوں کے برابر رفع یدین کرتے جیسا کہ نماز شروع کرتے وقت کیا تھا، پھر اپنی بقیہ نماز میں بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ جب آخری سجدہ ہوتا جس کے بعد سلام پھرنا ہوتا تو آپ اپنا بایاں پاؤں باہر نکال لیا کرتے اور بایاں سرین پر بیٹھ جاتے اور پھر سلام پھرتے۔ انہیں 10 صحابہ کرام نے فرمایا آپ نے درست کہا، صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی نماز پڑھا کرتے تھے۔ ابو داؤد، دارمی جبکہ ترمذی اور ابن ماجہ نے بھی اسی معنی میں روایت کیا ہے، اور امام ترمذی نے فرمایا حدیث حسن صحیح ہے۔ ابو داؤد میں ابو حمید سے مروی حدیث میں ہے کہ پھر آپ نے رکوع کیا تو ہاتھ گھٹنوں پر رکھے گویا آپ نے انہیں پکڑا ہوا ہے، آپ نے ہاتھوں کو کمان کے چلے کی طرح کر دیا اور انہیں پاؤں پہلوؤں سے دور رکھا، اور انہوں نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سجدہ کیا تو ناک اور پیشانی کو زمین پر رکھا، ہاتھوں کو پہلوؤں سے دور رکھا اور ہتھیلیوں کو کندھوں کے برابر رکھا اور رانوں کو کشادہ رکھا اور پیٹ کا کوئی حصہ ان کے ساتھ لگنے نہ دیا حتیٰ کہ سجدہ فارغ ہو گئے، پھر بیٹھ گئے تو بائیں پاؤں کو بچھا دیا اور دائیں پاؤں کے نیچے پنجے کو قبلہ رخ کر لیا، دائیں ہاتھ کو دائیں گھٹنے پر اور بائیں ہاتھ کو بائیں گھٹنے پر رکھا، انگشت شہادت سے اشارہ کیا۔ ابو داؤد کی دوسری روایت میں ہے کہ جب آپ 2 رکعتوں کے بعد بیٹھتے تو اپنے بائیں پاؤں پر بیٹھے اور دائیں پاؤں کو کھڑا کیا، اور جب چوتھی رکعت کے بعد بیٹھے تو آپ نے بائیں سرین کو زمین کے ساتھ ملا دیا، یعنی بائیں سرین پر بیٹھے اور دونوں پاؤں ایک ہی طرف نکال دیے۔ حدیث نمبر 802۔ وائل بن حجر سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھایا اور انگوٹھوں کو کانوں کے برابر کیا، پھر اللہ اکبر کہا، اور ابو داؤد ہی کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھوں کو کانوں کی لو تک اٹھایا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 803۔ قبیصہ بن حلب اپنے والد حلب سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھاتے تو اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں کو پکڑ لیتے۔ حدیث نمبر 804۔ رفع بن رافع بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی آیا جس نے مسجد میں نماز پڑھی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز دوبارہ پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اس نے عرض کیا اللہ کے رسول مجھے سکھا دیں کہ میں کیسے نماز پڑھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم قبلہ رخ ہو جاؤ تو اللہ اکبر کہو، پھر سورہ فاتحہ اور جو چاہو سورت پڑھو، جب رکوع سے اٹھو تو کمر سیدھی کرو اور سر اٹھاؤ حتیٰ کہ ہڈیوں اپنے جوڑوں پر واپس آ جائیں، جب سجدہ کرو تو خوب اچھی طرح سجدہ کرو، جب سجدہ سے اٹھو تو بائیں ران پر بیٹھو، پھر رکوع سجود میں ایسے ہی کرو حتیٰ کہ اطمینان ہو جائے۔ یہ مساوی کے الفاظ ہیں۔ امام ابو داؤد نے کچھ تبدیلی کے ساتھ اسے روایت کیا ہے، امام ترمذی اور امام نسائی نے اسی معنی میں روایت کیا ہے، اور ترمذی کی روایت میں فرمایا کہ جب تم نماز کا ارادہ کرو تو اللہ کی تعلیم و حکم کے مطابق وضو کرو، پھر کلمہ شہادت پڑھو، بعض نے کہا اذان دو اور پھر اقامت کہو، اگر تمہیں قرآن یاد ہو تو قرآن پڑھو ورنہ الحمدللہ اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ پڑھو اور پھر رکوع کرو۔ حدیث نمبر 805۔ فضل بن عباس بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز 2 رکعت ہے، ہر 2 رکعت کے بعد تشہد پڑھ، خشوع خضوع اور عاجزی و بے چارگی کا اظہار کر، پھر ہاتھ بلند کر کے اپنے رب سے دعا کر، اور جس نے ایسا نہ کیا تو وہ اس طرح ہے، اور ایک دوسری روایت میں ہے تو وہ ناقص ہے۔ حدیث نمبر 806۔ سعید بن حارث بن معلہ بیان کرتے ہیں کہ ابو سعید خدری نے ہمیں نماز پڑھائی تو انہوں نے جب سجدوں سے سر اٹھایا، جب سجدہ کیا اور جب 2 رکعتوں کے بعد کھڑے ہوئے تو بلند آواز سے اللہ اکبر کہا اور فرمایا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کرتے دیکھا۔ حدیث نمبر 807۔ کرمہ رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے مکہ میں ایک بزرگ کے پیچھے نماز پڑھی تو انہوں نے 22 مرتبہ اللہ اکبر کہا، تو میں نے ابن عباس سے کہا یہ تو احمق شخص ہے، انہوں نے کہا تیری ماں تجھے گم پائے، یہ تو ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حدیث نمبر 808۔ علی بن حسین سے مرسل
روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں جب جھکتے اور جب اٹھتے تو اللہ اکبر کہا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی اسی طرح نماز پڑھتے رہے۔ حدیث نمبر 809۔ علقمہ بیان کرتے ہیں کہ ابن مسعود نے ہمیں فرمایا کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہ پڑھاؤں؟ چنانچہ انہوں نے صرف نماز کے آغاز پر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائے۔ ترمذی، ابو داؤد، نسائی اور ابو داؤد نے فرمایا اس معنی میں یہ حدیث صحیح نہیں۔ حدیث نمبر 810۔ ابو حمید سعدی بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو قبلہ رخ ہو کر ہاتھ اٹھاتے اور اللہ اکبر کہتے۔ حدیث نمبر 811۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز ظہر پڑھائی۔ پچھلی صفوں میں کسی آدمی نے نماز میں خرابی کی، جب سلام پھیرا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا، فلاں شخص کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ کیا تم نہیں دیکھتے کہ تم کیسے نماز پڑھتے ہو؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ تم جو کرتے ہو وہ مجھ پر مخفی رہتا ہے؟ اللہ کی قسم میں جس طرح اپنے آگے دیکھتا ہوں ویسے ہی اپنے پیچھے دیکھتا ہوں۔ دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو میں ہم نے کتاب الصلاۃ میں جو ہے نماز پڑھنے کے بیان کے بارے میں جو ہے پڑھا ہے، تو ایک چیز جو واضح ہوتی ہے ان احادیث سے کہ رفع یدین کا جو ہے بیان ہے۔ کافی صحابہ کرام نے سے یہ حدیثیں روایت ہیں کہ جن میں انہوں نے جو ہے رفع یدین کرنے کا جو ہے طریقہ بتایا ہے، اور بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی زندگی میں رفع یدین جو ہے وہ کیا کرتے تھے۔ تو اس سے مطلب ایک تو رفع یدین کرنے کا جو مسئلے کا پتہ چلتا ہے کہ قرآن و سنت میں موجود ہے، احادیث میں موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل رہا ہے اور صحابہ کرام بھی ایسا عمل کرتے رہے ہیں۔ تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر لیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں، اور اگر آپ کو ہمارا یہ چینل پسند ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں، اور آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔